افغان طالبان کی طرف سے دہشت گردوں کی سرپرستی نامنظور۔ پاکستان نے استنبول مذاکرات میں افغان طالبان کو حتمی موقف پیش کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پاکستانی وفد نے واضح کر دیا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ٹھوس اور یقینی اقدامات کرنا پڑیں گے۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا طالبان کے دلائل غیر منطقی اور زمینی حقائق سے ہٹ کر ہیں۔ نظر آ رہا ہے طالبان کسی اور ایجنڈے پر چل رہی ہیں۔ یہ ایجنڈا افغانستان، پاکستان اور خطے کے استحکام کے مفاد میں نہیں۔ مذاکرات میں مزید پیش رفت افغان طالبان کے مثبت رویے پر منحصر ہے۔ استنبول مذاکرات دوحہ ڈائیلاگ کا تسلسل ہے۔ قطر اور ترکیہ مذاکرات کے ثالث ہیں۔ پاکستان طالبان رجیم کی فتنہ خوارج کو افغانستان میں نئی جگہ منتقل کرنے کی پیشکش پہلے ہی مسترد کر چکا۔ پاکستان اور افغانستان میں جنگ کا مسئلہ جلد حل ہو جائے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عظیم شخصیات ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کی پھر تعریف۔ کوالالمپور میں تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان امن معاہدے کی تقریب سے خطاب میں کہا دنیا بھر میں امن کا خواہاں ہوں، اب تک 8 جنگیں رکوا چکا، جنگیں نہیں تجارت چاہتے ہیں۔ پاک فوج کے 5 جوان خاک وطن پر قربان۔ دہشت گردوں سے بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے 5 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان بارڈر پر دراندازی کی کوششیں ناکام بنا دی۔ فورسز کی مؤثر کارروائی میں 4 خودکش بمبار سمیت 25 خوارج مارے گئے۔ کرم اور شمالی وزیرستان میں دراندازی کی کوششیں ناکام بنائی گئی۔ شمالی وزیرستان سپنوام میں فتنہ خوارج کے 4 خودکش بمباروں سمیت 15 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ کرم کے علاقے گھاکی میں آپریشن کے دوران 10 خوارج کو ٹھکانے لگایا گیا۔ ہلاک خوارج سے بم، گولہ بارود اور دیگر سامان برآمد۔ ISPR کا کہنا ہے کلیئرنس آپریشن میں علاقے سے باقی خوارج کو ختم کیا جا رہا ہے۔ پاک افغانستان سرحدی دراندازی ایسے وقت ہوئی جب استنبول مذاکرات جاری ہیں۔ عارضی افغان حکومت مؤثر سرحدی کنٹرول کو یقینی بنائے۔ صدر زرداری، وزیر اعظم، وفاقی وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ شہباز شریف کا جام شہادت نوش کرنے والے سیکیورٹی فورسز کے 5 جوانوں کو خراج عقیدت۔ شہداء کے بلند درجات کے لیے دعا، اہل خانہ سے تعزیت۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج سے سعودی عرب کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ فیوچر انویسٹمنٹ کانفرنس کے 9ویں ایڈیشن میں شرکت کریں گے۔ سعودی عرب سے تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، افرادی وسائل کے شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کریں گے۔ علاقائی اور عالمی امور پر بھی بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم دیگر ممالک کے رہنماؤں، بین الاقوامی تنظیموں کے سربراہان سے ملاقاتیں کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے وزیر اعظم کے وقت میں ساکدار اور وفاقی وزراء شامل ہوں گے۔ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی۔ حکومت سازی کے لیے مطلوبہ نمبر پورے ہونے کا دعویٰ۔ 9 وزیر پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ رہنماؤں کی اسلام آباد میں فریال تالپور سے ملاقات۔ صدر زرداری اور بلاول بھٹو کی قیادت پر اعتماد کا اظہار۔ ذرائع نے بتایا صدر آزاد کشمیر کے بیٹے یاسر سلطان اور بیرسٹر سلطان چودھری گروپ کے 5 MLAs بھی پیپلز پارٹی کو پیارے ہو گئے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے قریبی ساتھی ملک ظفر اقبال کا پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کا اعلان۔ PP آزاد کشمیر امور انچارج فریال تالپور کا فارورڈ بلاک ارکان کے اعزاز میں شائع۔ پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والے تمام رہنما سندھ ہاؤس میں موجود۔ پیپلز پارٹی کے 30 سے زائد ارکان کی حمایت حاصل کرنے کا دعویٰ۔ جلد تحریک عدم اعتماد جمع کرانے کا اعلان کرے گی۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے صدر آصف علی زرداری کا وزیر اعظم شہباز شریف سے رابطہ۔ وزیر اعظم نے مذاکرات کے لیے وفاقی وزیر احسن اقبال کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی۔ لیگی رہنما رانا تنویر حسین کہتے ہیں نون لیگ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کے اتحادی نہیں ہوگی، ہمارا وہی کردار ہوگا جو پیپلز پارٹی کا وفاق میں ہے۔ پیپلز پارٹی نے حکومت سازی کے لیے تعاون مانگا ہے۔ احسن اقبال کی سربراہی میں کمیٹی معاملہ دیکھ رہی ہے۔ آزاد کشمیر میں لوگوں کے مسائل حل نہ ہوئے تو شاید پھر الیکشن میں جانا پڑے۔ موجودہ وزیر اعظم کا نون لیگ سے تعلق نہیں، حالیہ بحران کے بعد نہیں لگتا کہ حکومت مزید چل سکے گی۔
وفاق کی جانب سے سوتیلی ماں جیسے سلوک کی وجہ سے صوبہ پیچھے رہ گیا. NFC کے تحت 22 ارب روپے بقایا ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کرک میں خطاب. کہا اصلاحات لا کر پولیس کی صلاحیت بڑھائیں گے. اسپیشل برانچ صوبے کے لیے انٹیلیجنس معلومات فراہم کرے گی. کچے کے ڈاکوؤں کو قومی دھارے میں لایا جا سکتا ہے تو ہمارے کارکنوں کا کیا قصور ہے؟ جیلوں میں قید متحدہ اور دیگر سیاسی جماعتوں کے ورکرز کو ایمنسٹی دی جائے. MKM رہنما وسیم اختر کی ARY نیوز سے گفتگو. کہا انڈر ٹرائل کارکنوں کو اپنا جرم تک نہیں معلوم. انسداد دہشت گردی عدالتوں میں جج ہی نہیں ہے. نوجوان عرفان کی موت پولیس حراست میں ہوئی. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کا اعتراف. کہا SIU کی حراست میں عرفان کی موت کی جوڈیشل انکوائری کی ہدایت کر دی. جو ملوث ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. دیکھنا ہوگا نوجوان جن مقامات کی ویڈیوز بنا رہے تھے وہ حساس تھے یا نہیں. نوجوان کی موت کی تحقیقات FIA کو منتقل کرنے کا فیصلہ. SSP امجد شیخ کہتے ہیں مقدمے کا ریکارڈ کل FIA کے حوالے کیا جائے گا. پولیس اہلکاروں کو بچانے کی کوشش کا تاثر غلط ہے. انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے. مقدمے میں نامزد 7 میں سے 2 اہلکار گرفتار ہیں. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں عرفان پر تشدد کی تصدیق ہوئی تھی. قاسم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں پارٹی قائد نواز شریف سے ملاقات. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھی. وزیر اعظم نے افغانستان کے ساتھ مذاکرات اور سرحدی صورتحال، حکومتی، سیکیورٹی اور خارجہ امور پر اقدامات سے نواز شریف کو آگاہ کیا. سعودی عرب کے دورے کے اہم نکات پر بھی اعتماد میں لیا. اور حکومت کا ملک بھر میں گھریلو گیس صارفین کے لیے RLNG کنیکشنز کھولنے کا فیصلہ. وزیر اعظم شہباز شریف کا RLNG گیس کے کنیکشنز کے اجراء کی تقریب سے خطاب. کہا آج سے عوام کے لیے معیاری ایندھن RLNG کے کنیکشنز کا اجراء کیا جا رہا ہے. PDM حکومت کے دوران گیس کی فراہمی اہم چیلنج تھا. اس دور میں گیس انفراسٹرکچر کی تعمیر کے اقدامات کیے گئے تھے. اسلام آباد تہران استنبول ٹرین سروس 31 دسمبر تک بحال کر دیں گے. منصوبے سے سینٹرل ایشیا اور یورپ تک رسائی ہو جائے گی. خطے کو جوڑنا وزیر اعظم کا خواب ہے. وزیر ریلوے حنیف عباسی کی پریس کانفرنس. کہا ریکوڈک منصوبے کے لیے 400 کلومیٹر نیا ٹریک بچھایا جا رہا ہے. روہڑی سے کراچی تک ریلوے ٹریک کا منصوبہ جولائی 2026 میں مکمل ہو جائے گا. PSL فرنچائز کے نئے 10 سالہ معاہدے کی تیاریاں. چیئرمین PCB محسن نقوی نے چارٹرڈ فرم کے نمائندوں کی ملاقات. سیزن 11 کے لیے 8 ٹیمیں کرنے پر غور. میٹنگ میں ایونٹ کی ایویلویشن رپورٹ پیش کی. محسن نقوی کی چارٹر فرم کو تمام فرنچائزز سے ملاقات اور نئے معاہدے جلد مکمل کرنے کی ہدایت. معاہدے صرف اہل فرنچائزز کے ساتھ ہوں گے. T20 سیریز میں بابر اعظم کی بیٹنگ پوزیشن کیا ہوگی؟ ہیڈ کوچ نے بتا دیا. مائک ہیسن کہتے ہیں بابر اعظم 1 ڈاؤن پوزیشن پر بیٹنگ کریں گے. امید ہے ان کی واپسی شاندار ہوگی. محمد حارث نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا. فخر زمان کو فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنا پڑے گی. پاکستان اور جنوبی افریقہ کا پہلا 20 منگل کو کھیلا جائے گا. دونوں ٹیموں کی آج بھی پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس. T20 سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی. غزہ کا انتظام کسی بھی فلسطینی قومی ادارے کو منتقل کرنے پر تیار ہے. اقوام متحدہ کی افواج کو جنگ بندی کے نگران کے طور پر قبول کرتے ہیں. حماس کی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ خلیل الحیہ نے غزہ کے مستقبل اور اسلحے پر موقف واضح کر دیا. الجزیرہ کو انٹرویو میں کہا پورے فلسطین میں آزادانہ انتخابات کے حق میں ہیں. ہم نے ہتھیار قابض اسرائیلی فوج کی جارحیت کے خلاف اٹھائے. قبضہ ختم ہونے پر مزاحمت بھی ختم ہو جائے گی. اسرائیلی قیدیوں کی لاشوں کی تلاش جاری ہے. غزہ میں امدادی صورتحال پر شدید تشویش ہے. انسانی بحران کا خاتمہ اولین ترجیح ہے. اسرائیل امدادی سامان کی ترسیل میں رکاوٹ بن رہا ہے. وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کی ہنگو دھماکے میں شہید SP اسد زبیر کے گھر آمد. شہید کے اہل خانہ سے ملاقات. تعزیت کا اظہار. کہا KP پولیس نے قیام امن عوام کے تحفظ کے لیے بے مثال قربانیاں دیں. شہداء ہمارا فخر ہے. ان کے اہل خانہ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا جائے گا. وزیر اعلیٰ KP کا شہید SP اور ان کے ساتھیوں کی لازوال قربانی کو خراج عقیدت.
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर और कायम मुकाम अमरीकी सफीर की अलग अलग मुलाकातें। जेन मैरियट और नेटली बेकर ने मुनशियात के खिलाफ पाक बहरिया के हालिया ऑपरेशन को सराहा। मोहसिन नकवी का कहना था पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस एक्स्ट्राडिशन के मामलात में ताउन मजबूत होगा। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा पाकिस्तान से ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। कायम दहशतगर्दी कायम मुकाम अमरीकी सफीर का कहना था कि इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। मास्टर प्लान नाफिज हो जाता तो कराची दुनिया का तरक्की याफ्ता शहर होता। एमक्यूएम रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जिन अफसरों की वजह से कराची के मास्टर प्लान पर अमल न हुआ उन्हें नहीं छोड़ेंगे। एडवोकेट तारिक मंसूर ने कहा करप्शन छुपाने के लिए कानून बदलने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल किया गया। जो प्लान नाफिज करने में नाकाम हुआ वो घर जाएगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल। कहा अवाम के मुस्तरद शुदा लोग झूठे इल्जामात दोहरा रहे हैं। 2007 से 13 तक ये लोग हमारी हुकूमत का हिस्सा रहे, उस वक्त मास्टर प्लान याद नहीं आया। अमरीका मर्जी मुसल्लत करना चाहता है जो हमें कबूल नहीं। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं मगर किसी दबाव में नहीं आएंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची कहते हैं अमरीका पर भरोसा नहीं फिर भी मुज़ाकरात मुमकिन है। यूरेनियम अफजूदगी हमारा हक है जिसको कोई नहीं रोक सकता। भारतीय आवाम कर्ज, बेरोजगारी और माली दबाव का शिकार हैं, लेकिन मोदी हुकूमत भारतीय आवाम का पैसा अपने करप्ट साथी अडानी ग्रुप को बांटने में मसरूफ। वाशिंगटन पोस्ट ने मोदी और अडानी ग्रुप का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। लिखा भारतीय हुक्काम ने मई में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से 3.9 अरब डॉलर की सरमायाकारी अडानी की कंपनियों को मुंतकिल की। फिजाई आलूदगी पर पाकिस्तान का भारत के खिलाफ आलमी सतह पर आवाज उठाने का फैसला। पंजाब हुकूमत का कहना है पाकिस्तान कैप एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस में भारत के खिलाफ अहम शवाहिद पेश किए जाएंगे। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कैप कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने डेटा जमा करना शुरू कर दिया। पंजाब हुकूमत का कहना है भारत के 15 शहर फिजाई आलूदगी का सबब बन रहे हैं। भारत फसलों की बाकियात जलाने पर काबू नहीं पा रहा। जर्मनी में बर्ड फ्लू की खतरनाक लहर। नोहार्डनबर्ग के फॉर्म में 80,000 बतखें तल्फ कर दी गई। हुकाम का कहना है वायरस तेजी से फैलने का खदशा था जिसके बायस फौरी तौर पर कार्रवाई की गई। मुतासरा इलाके में पोल्ट्री की नकलो हरकत पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी गई। वेटनरी टीमों ने दीगर फॉर्मों में भी टेस्टिंग और हिफाजती इकदाम का अमल तेज कर दिया। आईसीसी विमेन्स वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी पर हेड कोच मोहम्मद वसीम को हटाने का फैसला। जराये का कहना है मोहम्मद वसीम को मुकम्मल इख्तियारात दिए गए हैं लेकिन उनकी कोचिंग में कौमी टीम के नताइज अच्छे नहीं आए। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं जीत सकी, 7वें नंबर पर रही। कौमी टीम को 3 पॉइंट्स बारिश के बाइस मिले। आईसीसी विमेन्स वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 8 विकेटों से हरा दिया। इंग्लिश टीम ने 169 रन का हदफ 30वें ओवर में हासिल कर लिया। एमी जॉन्स ने नाकाबिल शिकस्त 82 रन की इनिंग खेली। दूसरे मैच में भारत और बांग्लादेश मध्य मुकाबल। बारिश की बार बार मुदाखलत से मैच मुतासर। एशियन यूथ गेम्स वॉलीबॉल में पाकिस्तान का शानदार खेल। सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बहरीन में जारी इवेंट के टॉप 8 मुकाबले में चीन को 3-0 से पछाड़ा। ग्रीन शर्ट्स की जीत का स्कोर 25-12, 25-13 और 25-17 रहा।